سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ ایک منٹ کے دوران یہ کہ آج کی چند خبریں۔ سرزمین بہار کی علمی و ادبی شخصیت مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی کا آج بتاریخ 2 جون 2021 بوقت 1:45 بجے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا کی طبیعت کئی دنوں سے علیل چل رہی تھی، سانس لینے میں دشواری تھی۔ ان کو میرٹھ کے آنند ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا تھا۔ اس دوران طبیعت بگڑتی اور سنبھلتی رہی۔ 2 مرتبہ وینٹیلیٹر پر گئے تھے۔ کل طبیعت کچھ بحال ہوئی تھی، لیکن آج اچانک انتقال کی خبر آ گئی۔ واضح رہے کہ مولانا مرحوم مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میرٹھ کے ناظم و محتمم تھے۔ مولانا کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں ہوتا تھا۔ مولانا کا تعلق بہار کے ضلع مشرقی چمپارن سے تھا۔ قرآن مجید کے ایک نقطے اور شوشے میں بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید سے متعلق وسیم رضوی کے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے صحافتی بیان میں کہا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی آخری کتاب ہے جو ایک ایک حرف کے ساتھ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے وسیم رضوی کا قرآن مجید میں تحریف کا منصوبہ محض ایک بیہودہ کوشش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کی کوشش پہلے بھی حکومت اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے اور مختلف دشمنان اسلام نے اس کی ناکام سعی کی ہے، اور اب بھی یہ کوشش ناکام و نامراد ہی رہے گی۔ یہ ایک شیطانی فکر ہے جو خالق کائنات سے لڑنے کے مترادف ہے۔ حماس کا قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل میں البرغوثی کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ مصر اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر کام کر رہا ہے، جس میں قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا اور اقتصادی و سیاسی شقیں شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے سلسلے میں مروان البرغوثی کو ابتدائی فہرست میں شامل کیا جائے، جبکہ اسرائیل کو اس پر تحفظات ہیں۔ علاوہ ازیں حماس نے قاہرہ سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ڈیل ہو جانے کی صورت میں رہائی پانے والے قیدیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس سمجھوتے میں یہ مذاکرات بھی شامل ہیں کہ غزہ کی پٹی کے لیے ایک سمندری گزرگاہ ہو، تاہم اسرائیل اس کو مسترد کر رہا ہے۔ مصر میں بچے کو شہد لگا کر کیڑوں کے آگے ڈالنے والے سفاک والد کی تلاش۔ مصر میں ایک شخص نے اپنی بیوی کا انتقام اپنے کم سن بچے سے لیتے ہوئے انسانیت کی تمام حدیں پھلانگ دی۔ اس نے بچے کو باندھ کر اس پر شہد چھڑکا اور اسے کیڑے مکوڑوں کے آگے ڈال دیا۔ والد کے ہاتھوں اپنے بچے کو اس طرح کی سفاکیت اور تشدد کا نشانہ بنانے کی اور کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سفاک شخص خود فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ واقعہ شمالی مصر کے القلوبیہ گورنری کے ایک دیہات میں پیش آیا۔ بابا رام دیو کے خلاف ڈاکٹروں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، گرفتاری کا کیا مطالبہ۔ ڈاکٹروں اور ایلوپیتھک نظام کے بارے میں بابا رام دیو کے تبصرے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کل انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہریانہ برانچ کے صدر ڈاکٹر کرن پونیا نے جہاں رام دیو کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، وہیں یہ اعلان بھی کیا کہ ریاست کے تمام ڈاکٹر کل اس مطالبے پر کالی پٹی باندھ کر مظاہرہ کریں گے اور 3 جون کو OPD کو 2 گھنٹے تک بند رکھیں گے۔ ڈاکٹر کرن پونیا نے بتایا کہ کووڈ-19 کے دوران اپنی جان گنوانے والے 1300 سے زیادہ ڈاکٹروں کی تصحیح کرنے والے بابا رام دیو کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور پولیس سپرنٹینڈنٹ کے توسط سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو ایک میمورنڈم دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے نیتن یاہو کا امریکہ سے متعلق بیان اشتعال انگیز قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے اس بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکے گا، چاہے اس کے لیے تل ابیب کو امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہی کیوں نہ کرنا پڑیں۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کردہ متعدد ٹویٹس میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے معاملے میں
امریکہ کے ساتھ اختلافات کو بند کمرے میں حل ہونا چاہیے، نہ کہ کھلے عام اس پر بحث کی جائے۔ اس طرح کی باتیں اسرائیل کی سلامتی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات کے باوجود امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات وسیع اور گہرے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا اہم ترین اتحادی رہا ہے اور آج بھی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ تل ابیب کی حقیقی دوست ہے۔ اسرائیل کا امریکہ سے بڑھ کر کوئی اور اتحادی نہیں۔ پولیس اصلاحات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو ملک میں جمہوریت زندہ نہیں رہے گی۔ یو پی کے سابق ڈی جی پی۔ اتر پردیش اور آسام میں پولیس ڈائریکٹر جنرل رہے پرکاش سنگھ نے حکومتوں پر اپنے حساب سے پولیس کا استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس اصلاحات کو مکمل طور پر عمل میں نہیں لایا گیا تو مستقبل میں ملک میں جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سنگھ کے مطابق ملک کی اقتصادی، سماجی اور سیاسی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پولیس اصلاحات ہوں۔ جدید ہندوستان کے لیے ضروری ہے کہ پولیس بھی جدید ہو۔ پرکاش سنگھ نے ایک فاؤنڈیشن کے ذریعے منعقدہ ویبنار میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وقت رہتے پولیس سسٹم میں اصلاحات نہیں کی گئی تو جمہوریت کو اس سے شدید نقصان ہوگا، کیونکہ تمام حکومتیں اپنے اپنے حساب سے پولیس کا استعمال کرتی ہیں اور یہ کسی بھی جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ فاؤنڈیشن نے جاری بیان میں بتایا کہ آئی پی ایس کے سابق افسر نے کہا اگر پولیس اصلاحات کو مکمل طور پر عمل میں نہیں لایا گیا تو مستقبل میں ملک میں جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس دوران سابق مرکزی وزیر اور ممبئی کے سابق پولیس کمشنر ستیہ پال سنگھ نے کہا کہ پولیس اصلاحات جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ اور اب آخر میں وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں ایک پولیس والا گائے کا پیشاب پیتا نظر آ رہا ہے۔